اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں جو ارشاد فرمایا کہ کافر تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، جب عذاب کو دیکھیں گے، حشر کو دیکھیں گے، جنت میں جاتے ہوئے جنتیوں کو دیکھیں گے، اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، میں اس کا ذرا جواب دیتا چلا جاؤں۔ موجودہ دور کا یہ ایک فتنہ پرور شخص ہے جو کہتا ہے کہ یہ سپاروں کی جو تقسیم ہے یہ ٹھیک نہیں ہوئی، اور یہ پتہ نہیں کون کر گیا، فلاں فلاں بات۔ کیوں؟ دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ سورہ ہجر جو 13ویں پارہ ہے اس کی جو آخری آیت ہے، سورت کی ابتدا آخری آیت پارے کی بنا دی گئی اور آگے سورت شروع کر دی گئی، یعنی الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین، یہ پارے کا آخری، اور پھر اس کے آگے ربما یود الذین سے نئے پارے کی ابتدا کی گئی، تو یہ سورت توڑ دی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید کے اندر الف لام را سے کئی سورتوں کا آغاز ہوتا ہے، تو حفاظ قرآن جو تھے وہ اس حوالے سے، جو حافظ قرآن تھے ان کے لیے مشابہ کی ایک شکل بنتی تھی جس کو یوں ختم کرنے کے لیے، جو حفاظ کرام تھے ان کے مشابہ کو ختم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا، تو پارے کی آخری آیت اس لیے بنایا الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین، اس کو تاکہ حفاظ قرآن جو ہے وہ مشابہ سے بچ سکے۔ تو مشابہ سے بچنے کے لیے ایک ایسا طریقہ کیا گیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن مجید پر زیر زبریں بھی نہیں لگی تھی، تو یہ زیر زبریں لگنا، پھر اس کے بعد اس کے اندر رکوع بن جانے، پھر پاروں میں تقسیم ہو جانا، یہ آسانی کے لیے کیا گیا۔ پھر اس کی منزل بنی، 7 منزلیں بنے گی، یہ ساری آسانی کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی آیت میں تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، قرآن مجید کی عموم صداقت کو بیان کیا جا رہا ہے، صداقت کے عموم کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے آگے خاص صداقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا روز ہوگا تو یہ کفار آرزو کرتے پھریں گے، تو پھر قرآن کی اس حوالے سے واضح طور پر تصدیق ہو جائے گی کہ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پارے کے اندر الف لام را کو جدا اور ربما سے پارے کی ابتدا کی، وہ اس لیے کہ حروف مقطعات سے پارے کی ابتدا وہاں کی جاتی ہے جہاں وہ مستقل آیت ہو، جیسے الف لام میم پہلا پارہ تو یہ آیت ہے، اس طرح حامیم 26واں پارہ وہ ایک آیت ہے، تو یہاں یہ آیت نہیں تھی بلکہ آیت کا جز تھی، تو اس لیے اس کو شروع اس پارے میں نہیں رکھا بلکہ پارہ 13واں اس کی آخری آیت بنا کر پیش کیا گیا۔ اور چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ الف لام را، ظاہری بات ہے پارے کے شروع میں جو بھی لفظ آتا ہے وہ پارے کا نام اسی سے بن جاتا ہے، تو حروف مقطعات سے کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم کاروں کے نام رکھے جائیں، کیونکہ ان کے معنی تو سمجھ نہیں آ سکتے بلکہ ان کا ترجمہ ہی نہیں سمجھ آ سکتا، تو اس لیے ربما اس کا تو ترجمہ سمجھ آتا ہے، معنی سمجھ آتا ہے، تو جہاں پر ضرورت نہیں تھی، مجبوری نہیں بن رہی تھی، تو وہاں پر یہی بنتا ہے کہ پاروں کی ابتدا ایسے لفظ سے کی جائے جس کا معنی سمجھ آتا ہے۔ اب اس کے اندر آنے والے جو خاص پوائنٹ ہیں اسی کو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ وادی ہجر سے مراد قوم سمود ہے،
پتھر والے وہ قوم سمود جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پہاڑی کے اندر سے اونٹنی برآمد ہونے کا معجزہ طلب کیا تھا۔ مدینہ پاک اور شام کی سرزمین کے درمیان یہ قوم موجود تھی، اور بخاری شریف کی روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی قوم سے گزرتے جہاں پر عذاب ہوتا تو حضور اپنے چہرے سر اقدس پر کپڑا رکھ دیتے اور تیزی سے گزرتے، اور فرمایا جن قوموں پر عذاب ہو گیا ہے وہاں سے گزرنا پڑے تو روتے ہوئے گزرو تاکہ اللہ کا عذاب کہیں پھر نہ آ جائے۔ اس قدر حضور اس بارے میں خیال فرمایا ہوتے تھے کہ یوں اپنے آپ کو بچا کر۔ اب قوم جو باقاعدہ سیر کرنے کے لیے مصر کے میوزیم میں فرعون کی ممی دیکھنی ہے اور فلانا جو ہے وہ دیکھنا ہے، سیر و سیاحت کے لیے نہیں یہ چیزیں، کبھی یہ منظر ہو جائے تو پھر یوں نکلو۔ اس صورت کا جو حاصل کلام ہے وہ میں عرض کیا دیتا ہوں، اور تاکہ بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھ آتی چلی جائے۔ قیامت کے دن کفار ایمان آرزو کریں گے لیکن وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون۔ پہلی آسمانی کتابیں محفوظ نہ رہ سکی، پہلی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ محفوظ نہ رہ سکی، تبدیلی ہوگی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تبدیلی کر دی گئی۔ قرآن مجید دائمی معجزہ ہے، حفظ کرنا آسان ہے، تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، ایک نقطے کا بھی نہیں ہو سکتا۔ پانچواں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ نظام تخلیق کو اللہ رب العزت نے مختلف پیراؤں میں ذکر کر کے اپنے دلائل قائم کیے کہ میں ہوں اور ایک ہوں، وجود پر دلیل اور ایک ہونے پر دلیل، کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ اور طلب کرتا، تو ایک ہے اور ایک جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، وجود ہے اس کا، واجب الوجود ہے اور وہ ایک ہے۔ اس کے آگے آتا ہے کہ شیطان نے اپنے اندر انتقام کی آگ جلائی جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھا، اس سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ ذرا اپنی اصل کی طرف جائے تو معاملہ بہت خراب ہوتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ روح کو ہم کے اندر پھونکا، پھر کہا اپنے کو ستھرا کر لو، تمہیں ہم نے گارنٹی دے دی، گنجائش دے دی، طاقت دے دی، جتنا اپنے آپ کو ستھرا کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ قبریں 100 سال 12 سال میں کئیوں کی کھلی تو ابھی تک چہرے تر و تازہ تھے۔ تو یہ انہی کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو رب کے فرمان پر رکھا۔ دنیا کے اندر اپنے آپ کو کھانے پینے اور سونے کے اوپر رکھا، زندگی تو ان کی بھی جو کل گزر گئی ہے اور ان کی بھی ہوگی جو آگے آئے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب ہم نے اس میں پھونکا، اس کو حسین کرشمہ قدرت بنا دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان کو پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، کہنے لگا میری تخلیق اعلیٰ ہے، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا تو مردود ہو گیا۔ اب شیطان کو صرف آدم علیہ السلام سے انتقام کی آگ نہیں بھڑکاتی تھی، کہتے ہیں میں آدم اور قیامت تک میرے مولا مجھے ٹائم دے دو، میں اس کی اولاد سے بھی بدلہ لوں گا، میں اس کی وجہ سے تیری جناب سے دھتکارا گیا ہوں، اب میں اس کی اولاد سے بھی بدلہ لوں گا۔ تو شیطان تو ہماری نسلوں کا بھی دشمن ہے، تو جو بندہ نسلوں کا دشمن ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، تو یہ بات سوچنی چاہیے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ پھر مخلصین کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ شیطان تیرا بس میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، اور فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان
الا من اتبعک من الغاوین، جو گمراہ ہو کے تیری پیروی کریں گے وہ ہو جائیں گے تیری۔ پھر اللہ نے فرمایا جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، 7 دروازے، ہر باب میں ہر ایک کا حصہ ہوگا، جس کا جو گناہ ہوگا اسی کے اندر سے گزارا جائے گا۔ جس طرح روزے دار کو باب الریان سے گزارا جاتا ہے، اس طرح جہنمیوں کو بھی ترتیب کے ساتھ بانٹ بانٹ کر گزارا جائے گا۔ رب کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے جو مایوس تھے، وَمَن یقنط من رحمت ربی الا الضالون، رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سینوں سے کینے کو کھینچ لیں گے، جنت میں جا کر بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر نظام تخلیق میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور چونکہ نظام تخلیق تھا تو ذکر کرتے کہا ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے، اور بوڑھے ہونے کے عالم میں ہم نے ان کو اولاد کی خوشخبری دے دی۔ اما ثانی الکبر فبم تبشر قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، مایوس نہ ہو ابراہیم، مایوس نہ ہو، ہماری رحمت سے مایوس گمراہ ہوتے ہیں، ہم تو یہ اولاد دے دی۔ پھر اللہ نے اس کے آگے مختلف قوموں کا جو ذکر فرمایا، تو مختلف قوموں کا ذکر، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ ایک پوائنٹ سمجھ لینا چاہیے کہ تخلیق صرف بنانا ہی نہیں ہوتا، تخلیق جو ایک متنوع انداز سے نظام کائنات چل رہا ہے، مختلف قسموں سے نظام کائنات چل رہا ہے، اس کو آفاقی گرفت کے اندر رکھنا اور اسی تسلسل سے رکھنا، تو رب کائنات نے قوم لوط، قوم سمود کی بت پرستی اور ان کے برباد ہونے، بدعمالیوں کی وجہ سے جو ان کو برباد کرنے کا ذکر کیا، تو اس کو بھی بیان کیا تاکہ پتہ چلے کہ صرف بنانا ہی اور قوم کو وجود میں لانا ہی رب ہونے کی دلیل نہیں۔ رب وہ ہے جو نظام کائنات کو درست سمت پر چلانے کے لیے جو خرابی کرے پھر اس کو دنیا سے فارغ بھی کرتا چلا جائے۔ عذاب قوموں پر اس لیے آئے۔ اس کے آگے اصحاب الحج، اصحاب الحج کے پاس یعنی قوم سمود کے پاس اونٹنی والا معجزہ پیش آیا، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ بھئی انہوں نے نافرمانی کی تو عذاب ہمارا اس کو بھی آ پڑا۔ وَلَكَنْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ جو وہ مشرک بات کرتے ہیں تنگ ہوتا ہے۔ میرے محبوب چھوڑیے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ جو ہم کہتے ہیں وہی کرتے رہیے، مشرکوں سے راز کر دیجیے، آپ رحمت والے ہیں، ان سے توجہ ہٹا دیجیے، آپ جو محبت کرنے والے آپ کے دیوانے ہیں، آپ توجہ انہی کی طرف رکھیے۔ آگے سورۃ النحل ہے، جانوروں کے والے سے، اس میں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر ایک بات ڈیبیٹ چلتی ہے کہ یہ گدھا کھانا جائز ہے یا نہیں، یا گھوڑا کھانا جائز ہے نہیں۔ یہ چونکہ صورت آ چکی ہے، سورۃ النحل 14واں پارہ ہے، میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ چیزیں عرض کیے دیتا ہوں۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو چونکہ تخلیق کائنات کے اعتبار سے اللہ کے واجب الوجود ہونے اور ایک ہونے کے اوپر دلائل چل رہے ہیں، تو اللہ نے اب جانوروں کی تخلیق کے اندر اپنے دلائل ارشاد فرمائے۔ شہد کی مکھی کے والے سے آگے آتا ہے کہ اس کی بڑی عمدگی سے تخلیق کی گئی۔ برکیف والانعام خلقها، اللہ کہتے ہیں انسان کو ہم نے نطفے سے، پانی کے قطرے سے پیدا کیا، وہ جگلالو ہو گیا، تو سنو ہم نے جانوروں کو پیدا کیا، خلقها، تمہارے لیے، لکم فیہا دفء ومنافع، جانوروں کو ہم نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے گرم لباس، منفعتیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ ان پوائنٹ پر غور کر لیں، لباس تم حاصل کرتے ہو،
اون وغیرہ، کھال وغیرہ منفعت تمہیں ملتی ہے. اور فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، منفعت سے ہٹ کر ایک نئی بات کہی کہ تم اس سے کھاتے بھی ہو. بعض وہ ہے حلال نہیں بھی نفع لیتے ہو، اور جن کو کھاتے ہیں وہ خاص حلال ہیں، منفعت عام ہوگی اور کھانا خاص ہو گیا. پھر باقاعدہ کہا اب جانور ہے، گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، یہ ہمارے منفعت کے لیے ہیں، سواری کے لیے ہیں، لیکن کھانے کے لیے نہیں ہے. اس کی دلیل باقاعدہ آ گیا. اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جاتے ہیں، تو وہ نہیں ہو سکتا مگر بڑی مشقت سے لے کر جاتے ہیں. یہ بات فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، کہ گھوڑا، خچر اور گدھا، لِتَرْكَبُوهَا، یہ لام کہہ ہے، بنانے کے مقصد کو ظاہر کرتا ہے. فعل کے اوپر جب بھی آتا ہے تو بتاتا ہے کہ اس بات کا مقصد کیا ہے. گھوڑا، خچر اور گدھا بنا اس لیے تاکہ تم اس پر سواری کر سکو، وزینہ، اور یہ زینت کا باعث ہے. کھانے کا ذکر نہیں کیا گیا. مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ اس مقام پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ گھوڑا حرام ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اسے گدھے اور خچر کے ساتھ ذکر کیا ہے، ایک. اور دوسرا، اس کی پیدائش کی دو حکمتیں بیان فرمائی کہ گھوڑے کی پیدائش کی دو حکمتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ سواری کے لیے ہے اور دوسرا زینت کے لیے. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان تینوں کا حکم ایک ہی ہے، اور گدھا، خچر تو حرام ہے، سو یہ گھوڑا بھی حرام ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ حدیث میں اس والے سے جواز آتا ہے، وہ حکم منسوخ ہو گیا. جب قرآن کی آیت آگے اور قرآن کی آیت سے جب استدلال ہوتا ہے نا، تو قرآن کا عبارت النص کا جو حکم ہوتا ہے، اشارت النص کا بھی وہی حکم ہوتا ہے. تو گھوڑا کھانا حلال نہیں رہتا. وہ جو ترکی والے کھاتے ہیں تو یہ دین کی دلیل ہے، کسی کام کے حلال ہونے کی دلیل ہے کہ وہ فلانے علاقے والے کھاتے ہیں. دلیل قرآن اور حدیث ہے. اس کے اندر آپ نے جو آ گیا، اگر آپ کو بھی جائز لگتا ہے تو پکا پکا کے کھائیں گھوڑا، پھر ہم کو کیوں توجہ دلاتے ہیں؟ تو اس لیے ہم کو یہ دلائل سے یہی سمجھ آتے کہ گھوڑا حرام ہے، گدھا بھی حرام ہے، کچر بھی. جو بندہ جو چیز کھاتا ہے نا اس کے اندر وہی خصلتیں پیدا ہوتی شروع ہو جاتی ہیں. چلو، تو پھر وہ خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں. پھر دوسرا، اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمینی پیداوار اور آسمانی نگارشات کے مخلوق ہونے کو بیان کیا کہ دیکھو وہ ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، اس سے درخت اگتے، اس سے کھیتیاں ہوتی ہیں، سرسبز و شداب، زرع و زیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، کھیتی اگاتا ہے، زیتون ہوتا ہے، کھجور ہوتی ہے، انگور ہوتی ہے، اور ہر قسم کے پھل ہوتے ہیں. اے عقل والے، اس لیے تمہارے لیے غور و فکر کا سامان ہے. اس نے تمہارے لیے دن اور رات مسخر کر دیے، چاند سورج مسخر کر دیے، ہر چیز تمہارے لیے ٹائم پر پابند ہے. تم جو مرضی کر رہے ہو، وقت میں چلنا ہے، ہر چیز تمہارے لیے کاربند ہے. سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اس کے حکم پر ہے. سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، کشتیاں اوپر چل رہی. سمندر کا پھل تمہارے، سمندر کے اندر سے جو خوراک آتی ہے، لِتَأْكُلُوا الْبَحْرَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر لیا تاکہ تم اس سے کھاؤ لحمن طریہ، تازہ گوشت، مچھلی، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. اس سے تم زیور نکال سکتے ہو، حلیۃ تلبسونہا وَتَرَى الْفُلْکَ مَوَاخِرَ، اس میں تم غور کرو جواہرات بھی نکلتے ہیں. اس میں مزید غور کرو تو دیکھو کشتی جو ہے تم اس کو دیکھتے ہو، مواخر فیہ، پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے، اور تم اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو. پھر فرمایا زمین حرکت میں تھی، وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ،
اللہ نے زمین کے اندر لنگر کو گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے. جب لنگر گاڑ دیا جاتا نا وہ کشتی کو ٹھہرانے کے لیے تو پھر کشتی حرکت نہیں کرتی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو اس طرح گاڑ دیا, اس کے اندر پہاڑ میخیں بنا دی ہیں, اب یہ حرکت نہیں کرتی. تو یہ ایک قرآنی نظریہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضیہ کی جو موجودہ 27ویں جلد ہے, اس کے اندر آپ نے سائنسی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے, زمین متحرک نہیں, کیونکہ قرآنی دلائل ہے. سائنس والوں کے نظریات بدلتے رہے, کبھی یہ کبھی وہ, قرآن نے ایک ہی نظریہ دیا ہوا ہے. اور ہمارا اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی شرعی احکام, رب کی قدرت آتی ہے کہ یہ جو متحرک نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ وہی آ رہی ہے. اس کے بعد بے حس قوموں کی قباحتیں وہ بیان کی گئی اور ان پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا گیا, اور فرمایا گا کہ الہکم الہ واحد, تمہارا خدا ایک ہی ہے. جو آخرت پر یقین نہیں رکھے قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. فرمایا قد مکر الذین من قبلہم, ان سے پہلے جو قوم نے مکر کیا, فریب کاری کی, فأتی اللہ بنیانہم من القواعد, تو اللہ نے ان کی چنائی کو نی سے لے کر, یعنی نیچے میخوں سے اکھیڑا, نیوں سے اکھیڑا اور اکھیڑ کر پھر برباد کر کے فخر علیہم السقف من فوقہم, چھتیں ان کے اوپر گرا دی گئی. پھر عذاب وہاں سے آیا جہاں تک ان کو شعور بھی نہیں تھا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کو علم نہیں ہے وہ علم والے سے پوچھیں. جاننے والا ایک بندہ کہنے لگا جی میں نے بخاری شریف پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ, تو اللہ کا شکر ہے اب میں بھی عالم ہو گیا ہوں, اور قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ لیے, تو مسئلہ, میں نے کہا جی پھر تو آپ سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, ماشاءاللہ آپ تو علم والے ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا جی پھر یہ بتائیں کہ ٹیکے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں, اس والے سے گفتگو کر لیں کیونکہ آپ نے بخاری شریف ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہے. انشورنس کے مسئلے پر بھی گفتگو آپ سے کرتے ہیں ہم, اور یہ بتائیں کہ فائل سسٹم جو ہے یہ جو پلاٹوں کا چلتا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں, اس کے حرام ہونے کی جو دلیل ہے وہ بھی اور استدلال بھی متعین کریں. تو جی وہ اتنا تو نہیں لگا, ہم نے پوری بخاری پڑھی ہے ترجمے کے ساتھ, ترجمہ قرآن کی پڑھا. جس طرح ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر کوئی انجینئر نہیں بنتا, باقاعدہ اس کا طریقہ کار ہے. تو خدا را ہمارے یہ جو دین والا شعبہ ہے اس پر ظلم نہ کرے. اگر وہاں پر ڈگری کے بغیر آپ ایک دوائی اور ٹیکا بھی پسند نہیں کرتے تو پھر دین ہی ہے کہ بھئی جس کو چاہو ٹیکا لگا لو, تو یہ ظلم نہ کیا جائے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. دلیل مسئلے کی جانی ہے, جی میں نے پڑھا, آپ بتائیں یس یا نو میں جواب دیں. شریعت کے مسائل تفصیل طلبی ہوتے ہیں, ہر بات کا جواب یس نو میں نہیں بھی آتا. تفصیل ہونے کے بعد پھر ایک کراہت کا حکم آتا ہے, جائز ہے لیکن اس کے اندر کراہت موجود ہے. پھر بندہ کہتا ہے کیسے, میں کہا بتاؤ تھوک پاک ہے کہ پلید ہے, یس نو میں جواب دے رہے. اگر کو پلید ہے تو تیرے منہ میں تھوک موجود ہے, اور اگر کو پاک ہے تو پھر رکھ کے چاٹنے سے. کہتا جی پھر کیا کہا جائے. میں نے کہا اگر پلید ہے پھر کپڑے پر گرنے سے پلید ہونی چاہیے, منہ میں پلید ہونی چاہیے. اگر پاک ہے تو پھر لعاب دہن منہ میں نگلنا چاہیے. لیکن وہ جواب پھر جب اس کو سمجھ آیا کہ ایسا نہیں ہے, ایک تیسرا پوائنٹ چلتا ہے تو پاک لیکن کراہت ہے اس کے نگلنے کے اندر, اس کو چاٹنے کے اندر. کوئی چیز مسواک لی ہے پھر باہر دوبارہ منہ میں لینے کے اندر کراہت موجود ہے. تو اس کی کراہت کی نوعیت کیا بنتی ہے, یہ ہر چیزیں متعین ہیں. اس واسطے فوراً یس نو میں جواب دینا, اس کا دینا جواب اس کا یس نو میں, ایسے نہیں ہوتی. چیز کی دلائل ہوتے ہیں, تفصیل ہوتی ہے, تمہید ہوتی ہے, پھر جا کر بات سمجھانے کے لیے پھر بات آگے کی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بات سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے. فرمایا ایک چراگاہ ہے ممنوع, جہاں پر جانور کراس کرانے ممنوع ہوتے ہیں. تو فرمایا جو اس کے پاس پاس رہے گا قریب ایک جانور اس کے اندر چھلانگ لگا دے, تو بہتر وہی ہے جو دور رہے گا. فرمایا یا رسول اللہ بات ایسی ہے. فرمایا گناہ بھی یہ ممنوع چراگاہ ہے, بندہ گناہ کے قریب قریب بھی رہتا ہے تو قریب ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو دیکھا نا مثال دے کر
تمہید سمجھا کر پھر بات کی تو آسانی سے سمجھ آ گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر ہم لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑتے جناب پھر دنیا کے اندر کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان بندوں کو ہم ان کے ظلم اور ان کی زیادتی اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے پکڑتے یہ پھر باقی نہیں رہ رہے تھے۔ اب وہی جو میں نے کہا اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے نظام تخلیق کے ذریعے واجب الوجود اور وحدت الوجود کہ وجود جو اللہ کا ایک ہی ہے، وہ صوفیہ والا وحدت الوجود نہیں، تو ایک ہونے، واحد الوجود اور واجب الوجود ہونے کے دلائل ذکر کیے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ جانوروں کے والے سے جو تخلیق ہے اس میں دلائل ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ذرا دیکھو ہم کہ جو گائے بھینس ہے، بکری ہے، یہ جو کھانے والے تمہارے لیے جانور رکھے، ذرا غور تو کرو اس میں کہ ہم نے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم نے لبن خالصا خالص دودھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ کیسے نظام سے ترتیب دیا ہے، اللہ اکبر۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبن خالصا، خالص دودھ تمہارے لیے اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اللہ تو پلاتا ہے جانور سے، آگے پھر مقدر کٹے گے یا داتا صاحب کے عرس کے موقع پر خالص ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، باقی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ تو اللہ کی طرف سے تو خالص آتا ہے۔ کیمیکل والی لوہے والی بھینسیں وہ بعد میں بنی ہیں، تاہم خون اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، 1400 سال پہلے کی بات۔ فرمایا پھلوں سے اللہ نے تمہارے لیے، پھلوں کے رس سے، سکر اور چینی جسے آپ کہہ لیں، سکر مٹھاس، میٹھا، شکر، یہ چیزیں اللہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہد کی مکھی میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ۔ رب کے اپنے وجود پر دلیل کا دے رہے ہیں۔ فرمایا مکھی کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی۔ وہی کا لفظ تو ویسے خاص نبیوں کے لیے ہے نا یہ، لیکن اللہ یہ لفظ وہاں بھی ارشاد فرماتا ہے جہاں طہارت عروج کی ہو، جہاں طہارت، جس طرح اللہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی تھوڑی ہے، نبیہ تو نہیں ہے، تو طہارت عروج پر تھی اس لیے وہاں پر وحی کا لفظ بولا۔ اس طرح شہد کی مکھی کی طہارت بھی عروج پر ہے کہ یہ جو پھلوں کا رس چوستی ہے، چوسنے کے بعد اپنے اندر لیتی ہے، اس کے اندر خاص اس کو فلٹر لگا ہے، اس کا جو نظام انہضام ہے، معدے کا سسٹم وہ الگ ہے، وہ جو مادہ خارج کرتا ہے، معاملات جو ہوتا ہے وہ الگ ہے، یہ جو شہد والا فلٹر ہے الگ ہے۔ پھر اس کو نیچے والے راستے سے نہیں اگلتی، نیچے والے راستے سے خارج نہیں کرتی، باقاعدہ شہد کی مکھیاں جاتی ہیں مختلف پھلوں سے، ان کی ٹریننگ پہلے ہوتی ہے قدرتی طور پر کہ تم نے جو زہر والے پھل لو وہ نہیں لینے، پھلدار جو بغیر زہر کے رس ہوں وہ لینے ہیں۔ لینے کے بعد نظام فلٹر میں جانا ہے، جانے کے بعد پھر وہاں ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، جہاں چھتا تیار کرتے ہیں وہاں ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ملکہ باقاعدہ ٹیسٹ کرتی ہے، وہ ٹیسٹ کے اندر جس کے اندر زہریلا مادہ پایا جا رہا ہو اس کی سزا قتل ہوتی ہے۔ اس لیے چھتے کے نیچے دیکھے ہوں گے کئی مکھیاں وہ تڑپ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملکہ سے ان کو سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ جن کا بالکل اوکے ہوتا ہے وہ ہنی ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد پھر وہ جو شہد ہوتا ہے وہ اگلتی ہے باقاعدہ فلٹر سے، وہ ملکہ اپنی خاص لیبارٹری میں اس کو چیک کر لیتی ہے کہ اس میں زہر نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، تو شفا کے لیے رب نے نظام کیسا رکھا؟ شہد کی مکھی نے ٹیسٹ کرایا، اس ملکہ نے پھر باقاعدہ وہ ایک چھتا بنایا تھا، رب کہتا ہے اس کے چھتے کو تو دیکھو کیسے اس کا ہر علیحدہ علیحدہ اس کا ایک لیبارٹری بنائی ہے، گھر بنایا ہوا ہے، پھر اس کے اندر ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کے اندر سیو کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر خاص ایک پتھر آ جاتا ہے، پھر نئی تیاری شروع ہو جاتی ہے، پانی سے وہ شہد کا جو
ایک سفر ہے وہ ایک کمال حکمت بھرا ہے. کیسی انجینئر سے کہ جو ایک خاص مکھی کا آتا ہے ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، پھر وہ شاید ایک خاص کیفیت میں آ جاتا ہے، سارا ایک لیول ہو جاتا ہے. فَقُلِي، اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ قُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. پھر اللہ فرماتا ہے اے شہد کی مکھی ہر پھل سے کھا اور اپنے رب کے طریقے پر راستے پر چلتی ہوئے نرم و آسانی سے پھر اس طرح اس کو لے کر چل. بھائی وہ اس میں دروشی پڑے، رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، وہ مٹھاس اس میں کہاں سے آ گئی؟ سارا طریقہ اللہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت بڑا سامان ہے، نشانی موجود ہے. تو وحی کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں نظام طہارت عروج پر ہوتی ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم ذرا مزید جانوروں کو دیکھو اور اپنے آپ کو غور کرو. تم ایک تھے، پھر نکاح ہوا، پھر تم دونوں سے ایک نیا وجود دنیا میں آیا. کس نے بنایا ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہی ذات ہے جس نے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے. وجعل لکم من ازواجکم بنین، پھر تمہارے جوڑوں سے بیٹے بنائے. وحافظۃ، پوتے نواسے بنائے. بیٹیاں، نظام چلا آگے. کس نے بنایا ہے؟ تمہارے پھر کمال ہے جی، ہر بندہ اس بات کو کا قائل ہے کہ جب میں اکیلا تھا تو میری تنخواہ اتنی تھی، 8,000 10,000 بمشکل 2,000 جتنا بھی خرچہ مشکل ملتا تھا. پھر شادی ہوئی تو شادی کے بعد تھوڑا خرچہ بڑھا، تنخواہ اچھی لگی، پھر پہلا بیٹا یا بیٹی تو اتنی تنخواہ ہوگی. یہ حالات بن گئے. کہتے ہیں ماشاءاللہ 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں تو ماشاءاللہ اتنا ہے. اللہ فرماتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اولاد بنائی، ننگے بدن دنیا میں آئے، پھر تمہیں پاکیزہ روزیاں دی. کون ہے جو تمہیں دے رہے؟ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا آپ اپنے یہ بتوں کو بنا کر ان کی پوجا کر یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کو پوجتے ہیں جو نہ زمین و آسمان میں روزی دینے کا مالک ہے ہی نہیں. تو پوجنا اسی کو ہوگا جس کے پیارے پیارے بندے خواجہ اور داتا جیسے ہوں، جن کے واسطے سے عرض کریں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے. تو ایسوں کی پوجا کا کیا مطلب جن کو اپنے ہاتھ سے ہم بناتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ نسل کا بڑھنا. پھر جانوروں میں مزید غور کرو تو یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت جانوروں کے کھالوں سے، ان کے اونوں سے تمہارے لیے کیسا نظام دیا ہے. چھتیں بناتے ہو، گھر بناتے ہو، پھر یہ گھروں کی تخلیق کا نظام، ہر اعتبار سے اللہ نے تمہارے لیے بتایا کہ نظام تخلیق ہی وہ واحد نظام ہے جو تمہیں بتا سکتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے. ذرا غور کرو نا، پرندوں کو ہوا میں کون ٹھہراتا ہے؟ کہ جب بھی سما ایسے چلتی ہوا میں پرندے ٹھہر جائیں، شکرا تو بالکل ایک مقام پر ٹھہر جاتا ہے. تو مختلف پروں والے، مختلف اٹکیلیاں کرنے والے، طرح طرح کی عروج پر چڑھنے والے، پھر ٹھہر جانے والے، یہ کون ہے؟ گرمی سردی سے بچانے کے اسباب کس نے پیدا کیے؟ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو ظالم جب ظلم کر لے پھر عذاب آ جائے پھر اس وقت تخفیف نہیں کی جائے گی. آج اگر توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے بچت ہے. آگے مسئلہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت اگر کرنی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے. اور فقہاء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے. باقاعدہ یہ فقہ کے اندر مسئلہ بیان کیا کہ بعض مستحب لکھا، لیکن باقاعدہ اس مسئلے کی تصحیح کی گئی کہ یہ مستحب نہیں بلکہ یہ واجب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ امر استحبابی ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے اور بسم اللہ پڑھنا تلاوت سے پہلے یہ واجب ہے. صرف سورہ توبہ کی ابتدا جب کرنی ہو، ایک ہے ابتدائے قرات اور ایک ہے سورت کی ابتدا. ہاں مطلق قرآن مجید کی ابتدا کرنی ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب سورہ توبہ ابتدا کرنی ہے، سورہ برات
تو اس وقت باقاعدہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ اس میں جلالی حکم ہے۔ آگے ایک مسئلہ یہ کہ حالت اکراہ کے اندر اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے تو کلمہ کفریہ کہنے کی گنجائش ہے، لیکن جو اصحاب عزیمت ہوں، امام حسین جیسی شخصیت، ایسی شخصیات تعبیر میں جو یعنی جو پیشوائی جن کو حاصل ہے، امام ربانی مجدد فیصانی جیسی شخصیت کلمہ کفریہ کہہ بھی سکتے تھے لیکن جیل میں جانا پسند کیا، تو ان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہوتی، عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ دل ایمان کے اوپر مطمئن رہے، تو یہ گنجائش ہے۔ البتہ قادیانی پاسپورٹ تیار کر لینا، جی حضرت وہ پاس کے اوپر کا آپ کو صرف اپنا مرضی لکھا ہوا ہے، ویسے میں دل سے مطمئن ہوں، میں مسلمان ہوں، حضور کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں، یہ تو انہیں لکھا ہے اب تیرے لیے حکم مرتد ہے، تو مرتد ہو گیا ہے تو اس وقت تک ارتداد سے نہیں نکلے گا جب تک باقاعدہ اب بیان حلفی نہیں دے گا کہ میں ان مرزائیوں کو قادیانیوں کو مرتد کہتا ہوں، سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اب یہ بیان حلفی الگ سے دے گا، پھر اس کے بعد اپنا شناختی کارڈ ٹھیک کرائے گا۔ اگر کہے نہیں کہ میں صرف تبدیل کرا دوں شناختی کارڈ اور مرزائی ختم کرا دوں، نہیں، ابھی توبہ قبول نہیں ہے، اس کو الگ سے باقاعدہ بیان حلفی دینا پڑے گا۔ آگے یہ فرمایا کہ آخر میں جا کر اپنی زبانوں سے یہ نہ کہو ہذا حلال و ہذا حرام، بیٹھے منہ میں آئے ہاں یہ حرام ہے، یہ ایسے حلال کے اوپر بھی دلیل واضح ہے، حرام پر بھی دلیل واضح ہے۔ قرآن و سنت کے اندر جو چیز حرام ہوتی ہے اس کے اوپر دلیل چاہیے ہوتی ہے، جس طرح میں پہلے بھی عرض کیا تھا کو کہے ختم جی یہ حرام ہے تو کوئی حضور والا آپ دلیل ارشاد فرما دیں کہ یہ حرام ہے، ہم آپ کو نہ گالی دیں گے نہ کوئی غصے والی بات کہیں گے، بڑی محبت سے ہمیں دلیل بتا دیں کہ ختم حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو پھر حرام ہونے کی دلیل کہاں لکھی ہے؟ اگر تم کہتے ہیں اس دور میں نہیں تھا تو دلیل حرام ہونے کی تو اس دور کی معتبر ہے، اس دور کی دلیل لے کر آؤ، حرام ہو اس وقت کا، دلیل ہو 1400 سال کے بعد کی، یہ بات نہیں چلے گی۔ پھر جناب ختم میں ہوتا کیا ہے؟ گالیاں تو نہیں نکالی جاتی، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، ماشاءاللہ ثواب کا کام ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، حضور کی مدح کی جاتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، حضور کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اچھا کام ہے کہ برا ہے؟ دب کے بولو پر پتہ لگا، ماشاءاللہ پتہ کہیں سوچی پہ ہے گا۔ اور تیسرا جو قرآن کی منتخب آیات پڑھی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، دروشی پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، کون سی چیز اس میں بری ہے؟ ہر چیز جدا جدا اچھی تھی، اکٹھا کر دینے سے وہ بری ہوگی ہے؟ جو جدا جدا اچھی تھی وہ اکٹھا کر دیا وقت کی قلت کے پیش نظر کہ لوگ اس وقت برائیوں میں زیادہ مبتلا ہے، ایک ہی جگہ ان کو نیکی پر لگا دو، دعائیں بھی کرا لو، دروشی بھی پڑھا لو، نعتیں بھی پڑھا لو، تلاوتیں بھی کرا لو، مولا تیری بارگاہ میں ہم نے بندے اکٹھے کر دیے، دعا مانگ رہے سب کی قبول فرما رہے ہیں۔ یہ جو مردوں کے سالے ثواب کرنا ہے، یہ تو سورہ حشر میں 28 پارے کے اندر قرآن سے ثابت ہے، احادیث کی کئی احادیث ہم سے ثابت ہے، کوئی ریزن تو لے کر آؤ، یا ایسے ہی کہ بھی ہمارے وہ بڑے بابے نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے تو ہم بابا کو نہیں مانتے، ہم قرآن و حدیث کو مانتے، اور قرآن و حدیث والے جو بابا جی ہیں وہ داتا و خواجہ جو آئے ہم ان کو ماننے والے ہیں، سید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ماننے والے ہیں، ائمہ اربعہ کو ماننے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں جنہوں نے پیار سے، محبت سے، امن سے دین پھیلایا اور لوگوں کے دل کے اندر گھر کر کے ہم ماننے والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ماننے والے ہیں۔ کوئی دلیل وہاں سے لاؤ۔ پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا امت، اکیلا بندہ اگر حق پر قائم ہو، ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلے تھے پھر بھی امت ہے۔ جمہوریت ذرا غور کر لیں کہ جناب چوڑے کا اور اللہ کے ولی کا ووٹ برابر، قرآن کہتا ہے ابراہیم اکیلے تھے تو امت تھے، یہ ہے نظام خلافت۔ اور
امام مہدی جب تشریف لائیں گے پھر جمہوریت نہیں ہوگی، ووٹنگ نہیں ہوگی امام مہدی کو آپ نے صدر منتخب کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہاں پر نظام خلافت ہوگا، آواز آئے گی غیب سے طواف کعبہ کے دوران، میرے بندے محمد بن عبداللہ مہدی کی بیعت کرو، پھر بیعت ہوگی، نظام خلافت ہوگا، پھر اللہ اسلام کو عروج دے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی اسی وقت ہوگا۔ اس کے آگے فرمایا کہ مخلوق خدا کو جو تبلیغ کرنی ہوتی ہے نا تو وہ حکمت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، بالموعظۃ الحسنہ، بڑے آسان انداز میں، ان کے پاؤں نہیں پڑنا ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھے انداز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حکم واضح کرنے کے ساتھ، لپی لسی کر کے نہیں کہ کوئی بات نہیں آپ گانے بھی گاتے رہیں اور تبلیغ بھی کرتے رہیں، یہ بات نہیں ہوگی، بالکل کلیئر طور پر کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ہم نماز کی طرف آئیں، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ نبی کو اختیار تھا کہ ایک دو نمازیں پڑھ لو باقی رہنے دو، ایک پڑھ لو باقی رہنے دو، نبی کے علاوہ امت کو کسی کو اختیار نہیں وہ کہے کہ نمازیں نہ پڑھو، بس نفل چھوڑنے کی گنجائش ہے، باقی پڑھنی ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ